بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لولي والصلاة لنبي محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2205 ہے اور آج سورۃ الحاقہ کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ جاء اور ارتکاب کیا تھا فرعون نے، ومن اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے، والمتفقات اور الٹ جانے والی بستیوں نے، بالخاطئہ گناہوں کا، فعصوا چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم تو اس نے پکڑا انہیں، اخذتاً پکڑنا، رابیہ نہایت سخت، انا بلا شبہ، لما جب، طغا طغیانی کی، الماء پانی نے، حملناکم سوار کیا تمہیں، فی الجاریہ کشتی میں، لنجعلہا تاکہ ہم کریں اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرہ نصیحت، وتعیہا اور یاد رکھیں، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان۔ ترجمہ یوں ہے، اور فرعون اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت پکڑ میں لے لیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ ان 4 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون اور اس سے پہلے والے لوگوں نے۔ دوسری بات، لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ تیسری بات، انہیں اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اس وجہ سے اپنی سخت پکڑ میں لے لیا۔ پانچویں بات، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں۔ چھٹی بات، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ بزرگان محترم، سورۃ الحاقہ میں پہلے قوم سمود کا تذکرہ ہوا اور ان کی ہلاکت اور تباہی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا، پھر ان کی ہلاکت اور تباہی کی نوعیت، اس کی تفصیلات کو بیان کیا گیا، پھر فرعون اور اس کی قوم، اور پھر اس کے بعد قوم نوح وغیرہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم اور اس سے پہلے بسنے والی تمام قوموں کو، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب ایکا، اصحاب مدین وغیرہ، تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، جرائم، گناہوں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلانے اور انہیں تکلیف دینے کے سبب ہلاک و تباہ کیا۔ اسی طرح اس بستی کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جسے اس میں بسنے والے لوگوں کی خرافات اور گناہوں کی وجہ سے الٹا کر دیا گیا اور انہیں اس زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کیا کہ یہ تمام کے تمام ہی رب ذوالجلال اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے، لہذا جو بھی اپنے پیدا کیے ہوئے پروردگار کی نافرمانی کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سخت عذاب میں گرفتار کرتے ہیں اور اسی عذاب کے ذریعے تکلیف دہ موت دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی موت آنے والی قوموں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان بن جائے، اور وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے سے پہلے ان تباہ شدہ قوموں کی ہلاکت کو دیکھ لیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح ہلاک ہونا چاہتے ہوں تو پھر نافرمانیوں پر جمے رہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تو ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 88، اور اگر نہیں تو پھر سدھر جائیں، جس کی سبب انہیں سزا سے بچا لیا جائے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا ہے ہم انہیں ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیں گے اور ساتھ ہی ان کے تقوی کو بھی بڑھا دیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ یہاں والمؤتفقات سے مراد
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس لیے کہ اس قوم نے ایسا گناہ ایجاد کیا تھا کہ آج تک کسی قوم نے بھی اس بدترین گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں سب سے سخت عذاب میں مبتلا فرمایا کہ ان پر زمین کو ہی الٹ دیا جس کے نیچے وہ لوگ کچلے گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ روز کا نافرمان ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس عذاب میں جس سے بچنا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے صحیح سالم نکال لاتے ہیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کوئی پروردگار کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے جس سے بچنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرما بردار کو صحیح سالم نکال لیتے ہیں، جس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ دیکھو جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہماری اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا جس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر غرق کر دیا، لیکن اسی قوم میں چند ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پروردگار کی فرما برداری کی اور ان کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام ان کی اطاعت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس عام طوفان سے نکال کر ایک کشتی پر سوار کر دیا اور اس کشتی نے انہیں ایک محفوظ جگہ پر اتار دیا۔ جب عام عذاب آتا ہے تو وہ سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اس عام عذاب سے بھی اپنے فرما بردار بندوں کو صحیح سالم نکال لیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ انسان اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے اور لوگ رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد کرتے رہیں، جو کہ ایمان میں ترقی اور اضافے کا باعث ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو نجات دیتا ہے، انہیں راحت عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو نافرمانی پر اتر آتے ہیں پروردگار انہیں سزا دیتا ہے، ہلاک و تباہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے، ہلاکت سے بچائے، تباہی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو امن میں عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔